إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور بروقت امت کے جو پیشوا، رہبر، رہنما ہیں۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے ماہ شعبان، یہ شعبان کا جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، اسی مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو فرض کیا۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ماہ مقدس اس مہینے کے بعد آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ، اس کے روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا، جو ارادہ تھا، بار بار اللہ کے نبی آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ قبلہ بدل دے۔ مدینے میں رہ کر تقریباً 16 اور 17 مہینے تک لگاتار بیت المقدس کی طرف اللہ کے نبی نے رک کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قبلے کو بدل دیا، خانہ کعبہ کر دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی اب روزہ نہیں توڑیں گے، لگاتار مسلسل روزہ رکھتے، اور جب توڑتے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم یہ کہتے کہ شاید اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے،
اس کے بعد میں کہا کہ میں نے کائنات کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل لگاتار 1 مہینے کے روزہ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے مہینے کے. اور میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے میں. یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے. جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان احب الشہور الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کے لیے جو مہینہ سب سے زیادہ عزیز تھا، نفلی روزہ رکھنے کے لیے یاد رہے، جو مہینہ سب سے زیادہ آپ کو عزیز تھا، محبوب تھا، وہ شعبان کا مہینہ تھا. یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ثم یصل رمضان، پھر اس کے بعد میں رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے. جامع ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کثرت سے کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ یہاں تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا کہ اس مہینے کے مکمل طور سے روزہ رکھا کرتے تھے. کثرت مراد ہے یہاں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. صحیح روایت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لگاتار مسلسل 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، مگر اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا. جتنے بھی روایتیں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس مہینے کے تعلق سے، تمام کے تمام میں روزے کا ذکر ہے، روزے کے علاوہ کسی اور عمل کا ذکر نہیں ہے. تمام کے تمام میں روزے کا ذکر ہے. اور ہمارا عمل اس مہینے میں کیا ہے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. اس پورے مہینے کے اندر ہمارا عمل کیا ہے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینے عند اللہ عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے سال کے 12 مہینے فکس کر دیے. منہا اربعۃ حرم، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان سال کے 12 مہینوں میں 8واں مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ. 8واں مہینہ ہے. اس 8ویں مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اچھا، یہ کثرت سے روزہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ کیا حکمت تھی؟ کیا مصلحت؟ راز کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے؟ راز کی بات، حکمت کیا ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اسامہ بن زید، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنی زندگی کے اندر
ایک لشکر کا جو ہے امیر بنایا تھا اور اپنی زندگی کے اندر روانہ کیا تھا. بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے دوبارہ اس لشکر کو روانہ کیا, جس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں جتنی اور مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں. بھائی اور مہینے ہیں, سال کے 12 مہینے ہیں, لیکن شعبان کے مہینے میں ہی آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے, کیا مصلحت ہے, وضاحت کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اسامہ سنو, یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان اور رجب کے درمیان میں آتا ہے. کس کے درمیان میں ہے؟ ایک طرف رجب ہے, ایک طرف رمضان ہے. لوگ اس مہینے میں روزے سے غفلت برتتے ہیں, تساہلی برتتے ہیں, سستی کرتے ہیں, روزے سے سستی کرتے ہیں. ایک تو وجہ یہ بتلائی, اس لیے میں اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہوں. اس لیے سستی مت کیجیے, اس مہینے کا جو خاص عمل ہے وہ روزہ ہے, روزہ رکھیے. اور اس کے بعد میں دوسری وجہ یہ بتائی کہ اے اسامہ, اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس, ہمارے نام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس, اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اور جب اللہ کے دربار میں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ کے دربار میں میرے نام اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کی حالت اور کیفیت ہے جن کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے تھے. اللہ کے نبی سے سوال کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ما تقدم و ما تاخر, آگے کے پیچھے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, تو آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے معصوم الخطا بنایا ہے, آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, تو پھر اتنا لمبا قیام کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دیتے, اے عائشہ, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, سال میں 2-4 دن جاگ لیے, 2-4 دن عبادت کر لیے, اور 2-4 راتوں کو جا کر کے اللہ کی عبادت کر لیے, سمجھتے ہیں اللہ راضی ہو گیا. اللہ کے نبی کی یہ حالت ہے کہ رات کو اور ہر روز ڈیلی آپ کا یہ معمول تھا, ڈیلی روزانہ آپ کا یہ معمول تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے, اس کے اندر پھٹنے کا ذکر ہے, اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا, سوجن پھول جاتا. اللہ کے نبی سے سوال کیا جاتا, اللہ کے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کی, محنت اور مشقت کرنے کی؟ جواب وہی دیتے, اے مغیرہ, میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکر گزاری کیجئے, اللہ کی عبادت کیجئے. اور یہ عبادت آپ کو کب تک کرنی ہے؟ رات کے کسی ایک گھڑی میں خاص کر کے, کسی مہینے کو خاص کر کے, سال کے کسی ایک سال کو خاص کر کے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو عبادت اس وقت تک کرنی ہے, کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے نبی, آپ اپنے رب کی تسبیح, تکبیر, تحلیل, تمہید بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے, سجدہ کرتے رہیے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ تم کو موت نہ آ جائے. اللہ اکبر.
یہ آپ کو عبادت کا جو رشتہ ہے جاری رکھنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. یعنی سن بلوغت سے لے کر کے موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. بیچ میں آپ کو فرصت نہیں ہے. ہر لمحہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں، روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب اللہ کے دربار میں ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو ہمارے نام اعمال ہیں اللہ کے دربار میں ڈیلی پیش کیے جاتے ہیں، روزانہ پیش کیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، مسلم شریف کی وہ بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں. نماز فجر اور نماز عصر میں دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے نام اعمال کو لے کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے پوچھتا ہے جو رات بتا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، رات کی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تعلق سے جانتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ حجت قائم کرنے کی، حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے تاکہ ہماری اور آپ کی فضیلت بنی محمدیہ کی فضیلت فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر دے کہ تم سے زیادہ فضیلت والے یہ لوگ ہیں جن کے حفاظت کے لیے تمہیں لگایا گیا ہے، جن کی حفاظت کے لیے تمہیں لگایا گیا ہے. پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھائی تم نے ہمارے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ جب میں ان کے پاس گیا تھا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب میں ان کے پاس سے آیا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. نماز عصر میں پہنچا جن کی ڈیوٹی رات کی ہے تو جب پہنچے تب نماز عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہ فجر میں دوسرے فرشتے پہنچے تب بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ چلے گئے. اللہ اکبر. تو ڈیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے نام اعمال ہفتے میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. ہفتے میں اس دنیا کا سسٹم ہے نا، ڈیلی آدمی حساب کر لیتا ہے، پھر ہفتے میں حساب کر لیتا ہے، پھر سالانہ حساب کر لیتا ہے، بجٹ پیش کرتا ہے. کیا سسٹم رکھا ہے، کتنا بہترین دین دیا ہے اللہ تبارک، کتنا بہترین دین دیا ہے. ایک سسٹم سے چلایا ہے، ایسے نہیں چلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہفتے کے اندر جمعرات کے دن ہمارے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے سوموار کے دن بھی ہمارے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. یہ سب صحیح روایتیں ہیں. لہذا میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کا جو خاص عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، روزہ رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے. رہی بات جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ مشہور ہے کہ بھائی یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کا جو 15ویں شعبان کی رات جسے شب برات ہم اور آپ اس کے نام سے جانتے ہیں، شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کی بھی کوئی فضیلت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کی فضیلت کچھ بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے 2 روایتیں بیان کی ہے جو صحیح ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف برحمت رحمت کی نگاہ سے، مغفرت کی نگاہ سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد میں ان سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جنہوں نے اللہ کے ذات میں کبھی کسی کو شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ میں کسی غیر کو نہیں ملایا، ان سب کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جنہوں نے اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا.
और उन लोगों को जिनके दिलों में एक दूसरे से नफरत है, कीना और कपट है, बुग़्ज़ और इनाद है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। यह रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करा दिया। एक रिवायत के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात अपने बंदों की तरफ रहमत और मग़फ़िरत की निगाह से देखता है, मोमिनीन को माफ कर देता है, काफिरीन को मोहलत दे देता है, ढील दे देता है। जो काफिरीन है उनको ढील देता है, यानी अल्लाह के जात में शिरक करने वालों को ढील दे देता है, और जिनके दिलों के अंदर नफरत, खुदूरत, बुग़्ज़ और इनाद है उनको छोड़ देता है। और छोड़ इसलिए देता है कि उससे तौबा कर ले। मेरे भाई और दोस्तों, इस रात के हवाले से यही रवायतें हैं, सिर्फ यही रवायतें, और सही दर्जे की रवायतें। बकिया जितनी भी रवायतें बयान की जाती हैं इस रात की फजीलत और अजमत और बरकत के लिहाज से, तमाम की तमाम रवायतें वाही हैं, मन गढ़ंत हैं, ज़ईफ हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना दूर का भी रिश्ता नहीं है, जितनी भी रवायतें बयान की जाती है। तो अब अगर इन हदीसों को हम सामने रखें तो कौन सी बात निकल के आती है? अब जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी ने बयान किया कि भाई इस रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ देखता है तो उन लोगों को माफ कर देता है जिन्होंने शिरक नहीं किया। तो भाई शिरक से अपने आप को बचाइए। जो फजीलत बतला रहा है, अल्लाह के नबी फजीलत बतला रहे हैं तो अमल करना भी वही बतलाएंगे ना, कि अमल करना हम अपनी तरफ से दाखिल कर लेंगे। फजीलत अल्लाह के नबी बतला रहे, अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि भाई इस रात को जागिए, इस रात को कुरान पढ़िए, इस रात को महफिलें मुनाकिब कीजिए, इस रात को अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि मस्जिदों को जो है उजागर कीजिए, रोशनी लगाइए, उसके सुबह में आप रोजा रखिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस के अंदर बयान नहीं किया। और जितनी भी रवायतें इस किस्म की बयान की जाती हैं सब मनगढ़ंत हैं, वाही हैं, ज़ईफ हैं, इस्लाम के अंदर उसका कोई वजूद नहीं है, बेकार है, फजूल है, ये तवाहुमात हैं, हमारे वहम और गुमान है। बकिया सुन्नत से उसका कोई लेना देना नहीं है। पता क्या चला, इन सारी रवायतों को आप अगर सामने रखेंगे तो इस पूरे महीने के अंदर हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है वो है अल्लाह के रजा के खातिर हमको ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने चाहिए। और जितने बिदात और खुराफात हैं, और जो है गलत उमूर हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, इन रस्म व रिवाज को हमें और आपको अपने से खत्म करना चाहिए। इसका सबूत ना तो इस्लाम के अंदर है, ना कुरान के अंदर है, ना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर है। पाक है, इन सारी चीजों से पाक है। जो आज खुराफात इस रात में और उसके सुबह में किए जाते हैं, अल्लाह की जो लाई हुई शरीयत है, दी हुई शरीयत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस शरीयत को उतारा है वो शरीयत इन सारे खुराफात, बिदात, शिरक से पाक है, मुनज़्ज़ह है। बहुत बेहतरीन दीन दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, जो हमारे लिए हाईवे की तरह है। आदमी देख सकता है, भटक नहीं सकता है। लोग कहते हैं बिदात, ये कोई बिदात है अल्लाह की इबादत करना? अरे भाई, जो नबी जिस रात की फजीलत को बयान कर रहा है वो अमल भी बतला देता या अमल करके दिखला देता, सहाबा को हुक्म दे देता कि ये अमल करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अमल किया उस रात में, ना सहाबा को हुक्म दिया। तो भाई ये जो इबादत समझ के अल्लाह के रजा के खातिर आप करोगे, कहोगे ये बिदातें हसना है। बिदात कभी हसना नहीं होती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबा के अंदर कहा करते थे, हर बिदात गुमराही है, और हर बिदात गुमराही, और हर गुमराही आदमी को कहां ले जाती है? जहन्नम की तरफ ले जाती है। बिदात की सिर्फ दो ही किस्में हैं, याद रखिए, बिदात की सिर्फ दो ही किस्में हैं। एक है बिदाते मुकफ्फरा, आदमी को कुफ्र में ले जाता है, काफिर बना देता है, और एक है बिदाते ज़ाल्ला, आदमी को गुमराह कर देता है। कोई हसना का वजूद नहीं है, कोई बिदात हसन नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बिदात को गुमराही कहा है, तमाम बिदात को गुमराही कहा। या तो आदमी को कुफ्र की तरफ ले जाती है, या तो आदमी को सही रास्ते से
بھٹکا دیتی ہے. تو یہ اس مہینے کے تعلق سے جو اہم باتیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ خود سوچئے اور اپنے اوپر لاگو کیجئے کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے. الہ العالمین سے دعا ہے آپ کی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ماہ شعبان کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے ایمان اور عمل کو صالح کر دے. الہ العالمین ہمیں شرک و بدعات سے بچائے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ایک کر دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سروے زمین پر زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال بیمار حال پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی ان کی بیماری ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون.